حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے عذاب بارانی تالاب کے پاس تشریف فرما تھے۔ کہا آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت ایک حرف پر قرآن پڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو درگزر اور اس کی مغفرت چاہتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ جبرائیل علیہ السلام کے دوبارہ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت 2 حروفوں پر قرآن پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو درگزر اور بخشش مانگتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ جبرائیل علیہ السلام تیسری دفعہ آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت 3 حروفوں پر قرآن پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے اس کے عفو درگزر کا سوال کرتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس چوتھی مرتبہ آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت 7 حروفوں پر قرآن پڑھے، وہ جس حرف پر بھی پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے۔ صحیح مسلم 1906۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ صحیح مسلم 1923۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا عمرو بن ابصر سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب اپنی جاہلیت کے دور میں تھا تو یہ بات سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں اور جب وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کسی چیز پر نہیں۔ پھر میں نے مکہ کے ایک آدمی کے بارے میں سنا، وہ بہت سی باتوں کی خبر دیتا ہے۔ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کے پاس آ گیا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کے خلاف دلیر اور جری تھے۔ میں ایک لطیف تدبیر اختیار کر کے مکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی، بتوں کو توڑنے اور اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے ساتھ اس دین پر اور کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام۔ آپ کے ساتھ اس وقت ایمان لانے والوں میں ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ کا متبع ہوں۔ فرمایا تم اپنے آج کل کے حالات میں ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے؟ لیکن ان حالات میں تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ اور جب میرے بارے میں سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ کہا تو میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ گیا اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ میں نے اپنے گھر ہی میں تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو میں بھی خبریں لینے اور لوگوں سے آپ کے حالات پوچھنے لگ گیا، حتیٰ کہ میرے پاس اہل یثرب میں سے کچھ لوگ آئے تو میں نے پوچھا یہ شخص جو مدینے میں آیا اس نے کیا کچھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ تیزی سے ان کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اس پر میں نے مدینے آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہو نا جو مجھ سے مکہ میں ملے تھے؟ کہا تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ اور پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے وہ سب بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا اور میں اس سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے سینگوں کے آگے کر کے یوں دکھاتا ہے جیسے وہ اس کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوا ہے، اور اس وقت کافر اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھو کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے، سورج بالکل سر پر آ جائے تو پھر نماز سے رک جاؤ، کیونکہ اس وقت جہنم کو ایندھن سے بھر کر بھڑکایا جاتا ہے۔ پھر جب سایہ آگے آ جائے، سورج ڈھل جائے تو نماز پڑھو کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں حاضری دی جاتی ہے حتیٰ کہ تم عصر سے فارغ ہو جاؤ۔ پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج پوری طرح غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں میں غروب ہوتا ہے اور اس وقت کافر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا پھر میں نے پوچھا اے نبی تو وضو مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کے لیے پانی اپنے قریب کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے تو اس چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازماً اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کناروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں سے
زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ٹخنوں کے تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھی اور اللہ کی شان اس کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کے لیے ہر قسم کے دوسرے خیالات تصورات سے خالی کر دیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اسے ہر قسم کے گناہوں سے پاک جانا تھا۔ صحیح مسلم 1930۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر آئے حتیٰ کہ جب ہم ذات الرقاء نامی پہاڑ تک پہنچے، کہا ہماری عادت تھی کہ جب ہم کسی گھنے سائے والے درخت تک پہنچتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ کہا ایک مشرک آیا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ لی، اسے میان سے نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے تم سے محفوظ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈالی اور اسے لٹکا دیا۔ اس کے بعد نماز کے لیے اذان کہی، آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ گروہ پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں اور لوگوں کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ صحیح مسلم 1949۔